صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. قالوا کہا انہوں نے ادع لنا تو التجا کر ہمارے لیے، پکار ہمارے لیے، دعا کر ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین وہ واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ماہیہ کہ اس گائے کی کیفیت کیسی ہو، کس طرح کی وہ گائے ہو. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، بے شک اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، لا فارض ولا بکر، نہ حد درجہ بوڑھیا ہو، حد درجہ بڑھاپے کے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے، ولا بکر، اور نہ ہی چھوٹی بچی اس طرح بھی نہیں ہونی چاہیے، عوان بین ذالک، بلکہ درمیانی قد کاٹ کی ہونی چاہیے. فافعلوا، پس تم کرو، ما تؤمرون، جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا ہے. قالوا، انہوں نے کہا ادع لنا، تو پکار ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب کو، یبین وہ واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، بے شک اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، اس کا رنگ جو ہے وہ زردی مائل ہونا چاہیے، زرد قسم کا ہونا چاہیے. فاقع لونہا، چمکنے والا ہو اس کا رنگ، تسر الناظرین، جب کوئی دیکھنے والا اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے وہ رنگ. گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا کہ جب اس شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تو اب قتل کا ملبہ وہ کسی اور پر ڈالنا چاہتا تھا. قاتل تو وہ خود تھا، لیکن قتل کا یہ ملبہ کسی دوسرے پر ڈال کر اس سے روپیہ پیسہ اور اس سے قصاص بھی لینا چاہتا تھا، دیت بھی لینا چاہتا تھا، مال و متاع بھی لوٹنا چاہتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں یہ معاملہ پیش ہو گیا. ہر دور کے اندر جب بھی کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، اس امت کو چاہیے کہ وہ اپنے پیغمبر کی عدالت کے اندر وہ مسئلہ پیش کر دے. اور اسی بات کا تذکرہ کرتی اللہ رب العزت نے کلام مجید میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے کسی مسئلے کے اندر، تم اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں پیش کر دو، وہاں سے جو بھی فیصلہ آ جائے اسے من و عن تسلیم کر لو. تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں مسئلہ پیش ہو گیا. اب قاتل کی تلاش کیسے ہو؟ یہ قتل تو بڑا سنگین جرم ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، دو قسم کے گناہ ایسے ہیں جو کبھی چھپ نہیں سکتے. ظاہر ہونے میں دیر تو لگ سکتی ہے لیکن چھپ نہیں سکتے. ایک قتل ہے اور دوسرا جھوٹ ہے.
یہ دو گناہ کبھی چھپ نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ قتل کر دیتے ہیں، زمین میں دفن کر دیتے ہیں، دریا برد کر دیتے ہیں، مقتول کی لاش کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتے ہیں۔ 5 سال لگیں گے، 10 سال لگیں گے، 20 سال لگیں گے، 30 سال لگیں گے، لیکن ایک دن ضرور آئے گا، اس قتل کا قاتل ضرور مل جائے گا کہ فلاں شخص نے قتل کیا تھا۔ اسی طرح یہ جھوٹ ہے، اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے، آج نہیں کل نہیں 10 سال 20 سال 50 سال لگیں گے، لیکن ایک دن ضرور آئے گا کہ وہ جھوٹ جو ہے وہ نکھر کے سامنے آ جائے گا کہ فلاں نے یہ جھوٹ بولا تھا۔ اب وہ قتل کا ملبہ جب ڈالنا چاہتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ رب العزت نے کہا کہ ایک گائے ذبح کر دو۔ گائے تو آسان سی، کسی قسم کی گائے، چاہے وہ بوڑھی ہوتی، جوان ہوتی، چھوٹی ہوتی، بڑی ہوتی، رنگ کوئی بھی ہوتا، اگر وہ ذبح کر دیتے تو بات ختم ہو جاتی نا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اچھا وہ کیسی ہونی چاہیے جی؟ جوان ہونی چاہیے، بوڑھی ہونی چاہیے، چھوٹی ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت نے جیسے جیسے یہ سوالات کرتے گئے اسی طرح سختیاں بڑھتی گئیں۔ اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں تھیں ان کے اندر اضافہ ہوتا گیا، معاملہ جو ہے وہ سختی کی طرف بڑھتا گیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، درمیانی قسم کی گائے ہونی چاہیے۔ پھر دوسرا سوال کہ پھر اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے کہا اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہونا چاہیے۔ جو سوال کرتے گئے، جو بات کرتے گئے، اللہ رب العزت کی طرف سے اسی طرح کا حکم نازل۔ اللہ نے کہا فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، مزید اس معاملے کو طول نہ دو، نہ بڑھاؤ، بلکہ جو کچھ تمہیں حکم دیا ہے وہ کر گزرو، ورنہ یہ سوال کرتے جاؤ گے، معاملہ تمہارے لیے بڑھتا جائے گا، تمہارے لیے مشکل جو ہے یہ بڑھتی جائے گی، یہ معاملہ جو ہے مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے کہا زرد ہونا چاہیے۔ اب یہ ساری صفات پہ متصف جو گائے ہے اس کو تلاش کرنا کوئی آسان کام تھا؟ اگر جوان تھی تو اس کا رنگ زرد نہیں ہے، اگر کسی کا رنگ زرد ہے تو وہ جوان نہیں ہے۔ تو جب انسان اللہ کے دین اور شریعت کے اندر جو ہے تعویلوں کی کوشش کرے گا، ہیل کی کوشش کرے گا، بہانے تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، معاملات بڑھتے جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جس طرح آسمان سے دین کو نازل کیا، شریعت کو نازل کیا، اگر ہم منوان اسی طرح تسلیم کرتے جائیں گے، اس پہ عمل کرتے جائیں گے تو یہ بڑا آسان سا معاملہ ہے۔ جیسے جیسے اس کے اندر جو ہے مختلف چیزیں کریدنے کی کوشش کریں گے، یہ ہیلے اور بہانے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو دین ہمارے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں کتنے دین تو اللہ نے ان الدین یسر یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، دین تو بڑا آسان تھا، لیکن آج امت کے مختلف لوگوں نے دین کے اندر کتنی مشکلات پیدا کر دیں، کتنی مشکلیں پیدا کر دیں۔ اب خالص دین جو ہے، آسان دین جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا، آج اگر اس کو آپ تلاش کرنا چاہتے تلاش نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن مجید جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا تھا یہ بڑا آسان تھا۔ اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن تو ہم نے بڑا آسان بنایا، کاش اسے سمجھنے والا کوئی ہو۔ آج لوگوں نے کہا قرآن اگر سمجھنا چاہتے ہو، کسی نے کہا 18 علوم کی ضرورت ہے، کسی نے کہا 14 فنون کی ضرورت ہے، کسی نے کہا اتنے علوم کی ضرورت ہے، کسی نے کہا اتنے علوم کی ضرورت ہے۔ جب تک تمہارے پاس اتنے علوم نہیں ہوں گے، فنون نہیں ہوں گے، تم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر قرآن کو سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، جادہ مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ تو یہ مشکلیں ہم نے بڑھا دیں، حالانکہ اللہ نے تو بڑا آسان سا دین نازل فرمایا۔ یہ کلام مجید فرقان حمید کو اللہ نے بڑا آسان سا اتارا۔ اگر ہم کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی تو اللہ نے اس کو بڑا آسان فرمایا۔ اگر ہم اس طرح کے مسائل جو ہے بے جان قسم کے سوالات جو ہے بے جان قسم کے ہیلے اور بہانے تلاش کر کے تعویلات کر کے دین کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے تو دین ہمارے لیے مشکل ہوتا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حق اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے اللہ کتاب و سنت پہ موت نصیب فرمائے۔ کتاب و سنت